بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و سامعات، سلسلہ 40 نبوی الحمدللہ جاری اور ساری ہے۔ آج ہم اگلی حدیث کی طرف جا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 10 ہے جو رزق حلال اور قبولیت دعا پر مشتمل ہے۔ حدیث کا متن سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی طیب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذی بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواہ مسلم۔ محترم سامعین، آئیے اب سلیس اردو میں اس کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیز ہی کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ نے مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ نیز ارشاد ہے، اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبے سفر پر ہے، پراگندہ حال اور غبار سے اٹا ہوا ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور حرام ہی سے اس کی پرورش ہو رہی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ صحیح مسلم۔ سامعین و سامعات، آئیے تیزی کے ساتھ اس اہم ترین حدیث کے سے کیا فوائد ملتے ہیں ہم اس کی طرف جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے جو پہلا لفظ اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کیا گیا کہ اللہ رب العالمین طیب ہے، اللہ رب العالمین کے لیے طیب کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ رب العالمین ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ہے، اور اللہ رب العالمین جہاں پر پاک ہے ہر عیب و نقص سے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین چاہے وہ مسلمان کے اعمال ہوں، اقوال ہوں، یہ اللہ رب العالمین پاک ہی اعمال و اقوال قبول فرماتے ہیں۔ پاک یعنی ظاہر سی بات ہے وہ شرک اور ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے، ایسے اعمال اللہ رب العالمین قبول فرماتے ہیں۔ اعمال کی پاکی کے بارے میں یا اقوال کی پاکی کے بارے میں اللہ رب العالمین خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، یعنی ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس لفظ پاک اور پاکی کی کیا اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک مسلمان صدقہ و خیرات اگر زکوٰۃ اگر نکالنا چاہتا ہے تو پاک مال کے ذریعے سے اگر زکوٰۃ و صدقات وہ نکالتا ہے تب ہی اس کے اعمال و صالحہ قبول ہوں گے، ورنہ اللہ رب العالمین کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب آئیے تیزی کے ساتھ دوسرا جو فائدہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے یہاں رزق حلال کا حکم دیا تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کمانے کا بھی حکم دیا کہ رزق حلال سے کمائی کی جائے۔ یہ اللہ رب العالمین اور شریعت اسلامیہ کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو کمانے کا حکم دیا، اسی لیے پتہ چلا کہ شریعت کے اندر رزق حلال ہے نہ کہ رہبانیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، نیک پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کیا کرو۔ اسی طریقے سے جیسا کہ صحیحین کے اندر وہ مشہور واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے ہیں، 2-3 آتے ہیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھا تو بہت متاثر ہوئے،
اور انہوں نے کہا کہ ہم کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، زندگی بھر روزہ رہیں گے۔ کسی نے کہا کہ ہم کبھی شادی نہیں کریں گے، کسی نے کہا کہ ہم کبھی رات میں آرام نہیں کریں گے۔ بہرحال مشہور واقعہ ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا، رہبانیت سے، کہ کہا کہ ہم رات میں آرام بھی کرتے ہیں اور رات میں عبادت بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرما دیا۔ اسی طریقے سے آئیے جو تیسرا فائدہ اس میں جو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے صدقہ و خیرات اگر کرنا ہے تو وہ پاک مال سے کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین یعنی گندا مال قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پاک جو تم نے کمایا ہے پاک مال ان میں سے اس میں سے خرچ کیا کرو۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ قرآن مجید میں جیسے کہ مشہور آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ رب العالمین اس وقت تک پسند کسی مال کو قبول نہیں کرتا ہے جب تک اس کو تم پسند نہیں کرتے ہو۔ یعنی پاک مال، پسندیدہ مال، اچھا مال، یہی اللہ رب العالمین صدقہ و خیرات کے طور پر قبول فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، اللہ رب العالمین یعنی پاکی کے بغیر نماز کو قبول نہیں کرتا، اور اس طریقے سے چوری اور خیانت کا جو مال ہے اس سے صدقہ بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتے ہیں۔ تو بہرحال چلیے چوتھا فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے اس حدیث مبارکہ سے؟ چوتھا فائدہ اس سے یہ ملتا ہے کہ حرام روزی عبادت کی قبولیت میں سے رکاوٹ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر یہ دعا کا ذکر کیا گیا کہ یہاں پر دعا کیسے قبول ہوگی جب وہ حرام کام کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب دعا قبول نہیں ہوگی تو اور بھی نیک اعمال اسی پر قیاس کیے جائیں گے، اور نیک اعمال، اور اس حساب سے احادیث مبارکہ بھی بہت ساری ملتی ہیں۔ مسند احمد کی وہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه، کہ اگر کوئی بندہ ایک کپڑا خریدتا ہے یا کپڑا پہنتا ہے، 10 درہم کا اس نے خریدا ہے اور اس میں سے ایک بھی درہم اگر حرام کا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پہننے کی وجہ سے اس کی نماز نہیں قبول فرماتا۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ اگر حرام کمائی اگر ہم کماتے ہیں تو ہماری عبادتوں میں رکاوٹ بن سکتی ہے، اس کی قبولیت کی میں رکاوٹ بن سکتی ہے، چاہے وہ دعا ہو، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، بہت ساری چیزیں اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اگلا فائدہ جو ہے پانچواں فائدہ اس حدیث مبارکہ سے جو ملتا ہے کہ دعا ایک اہم عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یعنی جو بتایا گیا کہ وہ دعا ہی تو کر رہا تھا، ظاہر سی بات ہے پتہ چلا کہ دعا ایک اہم عبادت ہے۔ قرآن میں بھی اس کو فرمایا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ رب العالمین خود کہتے ہیں کہ تم مجھے پکارو، اللہ رب العالمین پکار کو سننے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں بہت زیادہ اس سے زیادہ قریب، اور ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سننے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غالباً ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ الدعاء هو العبادت، یعنی دعا وہی عبادت ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو ایک لمبا موضوع ہے، برحال مختصر یہ کہ دعا ایک اہم عبادت ہے، تو اس اہم عبادت کی طرف بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے آئیے مختصر ہمارا وقت ہو رہا ہے، تو چھٹا جو فائدہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمبے سفر کا ذکر کیا، اس سے یہاں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر ہے، سجدہ ہے، نمازوں کے درمیان، اذان اور نماز کے درمیان ہے، اقامت کے درمیان ہے، بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر دعا کی قبولیت کا وقت بتایا گیا ہے۔ تو اس سے یہاں پر یہ بھی سبق لیا جاتا ہے کہ سفر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فرماتے ہیں کہ سفر کے اندر دعا کی قبولیت کا وقت اللہ رب العالمین دعا کو رد نہیں کیا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے
ساتواں فائدہ جو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے وہ ہے دعا میں وسیلہ۔ اب دیکھیے وسیلہ جیسے ظاہر سی بات ہے ایک اہم لفظ ہے جس کے آتے ہی کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وسیلہ ظاہر سی بات ہے جو غلط طریقے سے وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے، یعنی نیک لوگوں کا وسیلہ جو مر چکے ہیں اسپیشلی ان کا وسیلہ مانگا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین فلاں نبی کے وسیلے سے، فلاں صحابی کے یا فلاں بزرگ کے وسیلے سے ہمیں معاف فرما۔ یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر جائزہ لیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات نہیں دی ہیں۔ البتہ جن چیزوں کے وسیلے کی شریعت نے اجازت دی ہے ان میں سے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لیا جائے، جیسے کہ یہاں بندہ کہتا ہے یا رب یا رب، یہ وسیلہ ہی ہے اسماء حسنہ کا۔ خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، کہ اللہ رب العالمین کے لیے اسماء حسنہ ہے، اس کے ذریعے سے دعا کی جائے، اس کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر نیک عمل کوئی ہے تو نیک عمل کا بھی وسیلہ جائز ہے، جیسے کہ صحیحین میں صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، واقعہ مشہور ہے بنی اسرائیل کا، 3 اشخاص جو ہے غار میں چھپ جاتے ہیں، یعنی پریشانی کی وجہ سے غار میں جاتے ہیں، غار میں جسٹان آتی ہے، اور تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لے کر اللہ رب العالمین سے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ تو سامعین و سامعات، اس حدیث مبارکہ اس مبارک حدیث سے ہم نے تقریباً الحمدللہ 7 فوائد حاصل کیے ہیں، تو کوشش کرتے جائیں کہ اور بھی فائدے حاصل کرتے جائیں اور اس میں اور غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ایک بنائے، نیک بنائے، حدیثوں کو پڑھنے اور پڑھانے والا بنائے، حدیثوں کی تبلیغ و ترویج کرنے والا بنائے، اللہ خاتمہ بالخیر ایمان فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔